بیٹھ گئی کہ ہاشم کی وجہ سے مجھے اس خانہ کعبہ سے نکالا گیا. 10 سال بعد آپ واپس تو آ گئے، لیکن آپ کی اولاد میں یہ جو بات، چونکہ عرب جو ہے وہ دشمنی کے بڑے پکے ہوتے ہیں، ان میں یہ بات بیٹھ گئی کہ انہوں نے ہمارے باپ کو، ہمارے دادے کو جو ہے حرم سے نکالا تھا. اس بات پر آپس میں چک پلش رہتی، آپس میں جو ہے وہ ایک قسم کی کھینچا تانی لگی رہتی، آپس میں وہ محبت وہ پہلے سی باقی نہ رہی، آپس میں ایک عداوت کا سا ماحول بن گیا. اور پھر یہ عداوت کا سا ماحول چلتا رہا حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اس عداوت کو ختم کرنے کی خاطر جناب ابو سفیان کی صاحبزادی جناب ام حبیبہ سے شادی کی، صرف اس لیے تاکہ یہ جھگڑا ختم کیا جا سکے. اور پھر جب یہ جھگڑا ختم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اتنا اس کو مٹا دیا جاتا ہے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں تشریف لاتے ہیں، مکہ کو فتح کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا میں اس کو بھی پناہ دیتا ہوں، اس کو بھی امان ہے. جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان ہے. یہ میرے رسول نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیا، اور یہ ایسا ہی ختم ہوا کہ بالکل اس کے بعد میں کسی طرف سے آواز نہیں آتی تھی کہ آیا بنو ہاشم اور بنو امیہ میں کوئی جھگڑا ہے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ فرمایا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اسی طرح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے کوئی شورش برپا ہو سکے. پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو ہاشم سے نہیں ہے، یہ بنو امیہ سے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے نہیں، بنو امیہ سے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور بلوائیوں نے شہید کیا، اس کے اسباب و حرکات بہت طویل ہیں. جناب عثمان کو جب شہید کیا گیا تو اب جو مملک خلافت کے جو حقدار بنے، اب جو خلافت شورا نے جس کو چنا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو جیسے ہی آپ ممبر خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے ہیں. آپ بھی بنو امیہ میں سے، جناب عثمان بھی بنو امیہ میں سے. حضرت امیر معاویہ شام کے حاکم ہیں، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ جناب عثمان کا قصاص لیں، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ان سے بدلہ لیں. آپ نے جواباً خط لکھا، اے امیہ مجھے کچھ وقت چاہیے. انہوں نے ایک قاصد بھیجا، انہوں نے کہا کتنا وقت چاہیے؟ جتنے قاصد آئے تھے آپ انہیں لے کے مسجد میں گئے. 10,000 آدمی مسجد میں موجود ہے، اور آپ نے سب سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ عثمان کو کس نے قتل کیا ہے؟ 10,000 بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے یہ دیکھ لیا، یہ حضرت ابی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تم نے یہ دیکھ لیا، جا کے اسی طرح معاویہ کو بتانا 10,000 بندے سے میں کیسے قصاص لوں، یہ 10,000 بندہ میں کیسے قتل کروں؟ مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ بلوائیوں کا زور ٹوٹ سکے، اس کے بعد بدلہ لیا جائے گا. تم یہ مت کہو کہ یہ بنو امیہ کا تھا اس لیے بدلہ نہیں لے رہے ہو، بنو ہاشم کا بندہ ہوتا تو بدلہ لے دیتے. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، مجھے اب کچھ حالات کو درست کرنے کے لیے وقت چاہیے، جب یہ بلوائیوں کا زور ٹوٹ جائے گا پھر میں بدلہ لے لوں گا. لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے شام میں اپنی خلافت کی بنیاد رکھی، اپنی حکومت کی بنیاد رکھی. جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، علامہ عمر تفتازانی، آپ نے جو شرح عقائد نسوی لکھی ہے، آپ جو اہل سنت والجماعت کے جنہوں نے عقائد لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام ایک بغاوت تھی. آپ کا یہ اقدام چونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر حق ہے اور خلافت راشدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافت بعدی 30 سنۃ ثم بعد یسیر ملکا حدودا، کہ میری جو خلافت ہے وہ 30 سال تک ہے، اور اس کے بعد جو شروع ہوگی وہ ملوکیت اور بادشاہت ہو جائے گی. اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں. اب یہ جو آپ نے اقدام کیا کہ اپنی علیحدہ حکومت بنائی، یہ بغاوت ہے اور یہ درست قدم نہیں ہے. لیکن غلطی خطا صحابی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ نہ فرشتہ ہے نہ پیغمبر ہے. فرشتے اور پیغمبر معصوم عن الخطا ہے، نہ کوئی ولی معصوم عن الخطا ہے، نہ کوئی صحابی معصوم عن الخطا ہے. غلطی صحابی سے بھی ہو سکتی ہے، ولی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا اقدام غلط ہے. ان کی ذات پر ہم تان و تشنیع نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. اس لیے
جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کے اقدام کو ہم درست نہیں مانتے، ہم خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق مانتے ہیں، اور پھر لیکن ہم ان کی ذات پر طعن و تشنیع اس لیے نہیں کرتے، زبان کو اس لیے بند رکھتے ہیں چونکہ یہ نسبت ایک رسول کا خیال ہے، یہ نسبت رسول کا پاس ادب ہے، چونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ عدول ہے۔ اب اس نسبت کا پاس رکھتے ہوئے ہم اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو ہم طعن و تشنیع نہیں کرتے، کیوں؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی کوئی ایک بات بھی آپ سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے جناب امیر معاویہ کو برا بھلا کہا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایک بات بھی منقول نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غلط بات کی ہو یا آپ کی طرف کو جو ہے وہ آپ کو طعن و تشنیع کی ہو۔ جتنی بھی غلط باتیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو کچھ کہا ہے، اور نہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہا۔ اب یہ جو خطا ہے، اب ان سے یہ جو الگ حکومت انہوں نے بنائی ہے، اب علماء اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے غلطی کر دی اور ان کا گناہ ہوگا، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عادل ہیں اور وہ مجتہد ہیں، اور مجتہد سے غلطی بھی ہو جائے اللہ اسے پھر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ خطا جو ہے یہ اجتہادی خطا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام غلط ہے، ذات غلط نہیں ہے، اقدام غلط ہے، وہ غلطی تھی، وہ خطا تھی، لیکن آپ کی ذات پر طعن و تشنیع کرنے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو کلیئر ہوگی، ہمارا یہ عقیدہ تو ظاہر ہے نا اس معاملے میں کہ واقعہ کربلا جو ہوا اس سے پہلے یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف آپ سے الگ ہو کے اپنی حکومت بنائی، یہ آپ کا اقدام غلط ہے۔ اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت امام حسن نے مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ممبر خلافت آپ کو سونپا جاتا ہے، 6 ماہ آپ نے خلافت کی ہے، اور آپ کی خلافت راشدہ ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اور آپ کے 6 ماہ شامل کیا جائیں تو پھر پورے 30 جو ہے وہ سال بنتے ہیں۔ آپ امام برحق ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مسلمان بکھر رہے ہیں، مسلمانوں کا شیرازہ ٹوٹ رہا ہے، پوری ملت اسلامیہ 2 حصوں میں بٹ رہی ہے، تو پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کیا، اس کی شرائط رکھی، اور آخری جو شرط آپ نے رکھی وہ یہ ہے کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن جب آپ اپنی بیعت سے اترو گے، جب آپ اپنے جو ہے منصب کو چھوڑو گے تو پھر آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کرو گے، آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کرو گے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط رکھی تھی، اس لیے جب آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کرو گے تو پھر شورا خود اپنے خلیفہ کا فیصلہ کرے گی، جس طرح جناب فاروق اعظم، جس طرح سیدنا صدیق اکبر، جس طرح جناب عثمان، اور جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے رسول کی سنت کے مطابق جو ہے وہ خلفاء بنائے گئے۔ اسی طرح جب آپ اپنا منصب چھوڑو گے تو پھر شورا جو ہے وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک خلیفہ منتخب کرے گی جو پوری ملت اسلامیہ کی قیادت کرے گا۔ آپ کا یہ احسن قدم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا، ھذا ابن سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، ہوا یصلح بین فئتین مسلمین، اور یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ حضرت جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے منصب کو چھوڑنے لگتے ہیں تو ایک خطا آپ سے یہاں بھی ہوتی ہے، ایک خطا آپ سے یہاں بھی ہوتی ہے، اس کا محرک کچھ بھی ہو، ہاں یہ کہا جائے کہ وہاں آپ کے یہ مشیروں کا یہ آپ کو جو ہے یہ مشورہ تھا، یا یہ کہا جائے کہ آپ کی شفقت پدری کی جو ہے وہ غالب آئی تھی، یا یہ کہا جائے کہ یہ آپ نے اس لیے کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی ایک بندے کو نامزد نہ کیا تو ملت اسلامیہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو جائے گی، تو یہ محرک کوئی بھی ہو، لیکن آپ سے یہ خطا ہوئی چونکہ آپ نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی جو جناب امام حسن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا۔ اس کو بھی ہم خطا اجتہادی کا نام دیتے ہیں، اس کو بھی ہم خطا اجتہادی کا نام دیتے ہیں اور صرف نظر کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اس ساری بات سے 4 گروہوں نے جنم لیا، اس ساری بات سے
4 گروہوں نے جنم لیا. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلی تفصیل اگلے جمعہ المبارک میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.